رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صاحب نہایت میرے واجب احترام مکرم محترم معظم علماء کرام میں اپنی جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کثیر سپورٹ مومن کے عہدیداران کارکنان بالخصوص مقصود عالم سرپرست اور صدر مولانا یاسر صدیق صاحب غلام مصطفیٰ رضا صاحب مولانا بلال صاحب مولانا عثمان صاحب بھائی تنویر صاحب یونٹ کے صدر سید صاحب اور جتنے بھی کارکن اور علماء کرام قاری کریم صاحب ہمارے بڑے بڑینا دوست ہیں دینا ساتھی ہیں الحمدللہ ہمارے پروگراموں میں شانہ بشانہ ہوتے ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے یہ بھی ہماری جماعت کا حصہ ہے اس کے بعد میں آج آپ کی اجتماعی فلسطین کے اظہار یکجہتی کی کامیابی پر ان تمام جماعتوں کو سنی علماء کونسل انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ اور عالمی مجلس ختم نبوت اور دیگر جماعتیں جو شامل کی ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں حاجی اقبال صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ہماری جماعت میں اس لیے شامل ہوئے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہوں سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت اور حضرت صحابہ کانفرنس پرسیل کوٹ مومن ہر سال ہوتی ہے اور آج میرے پاکستان کے امیر مولانا محمد الیاس جانوٹی صاحب جو آج اپنی مصروفیات کو کلوز کر اس کانفرنس میں تشریف لائے میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کے تسلیم عہدیداران کی طرف سے مقامی علماء کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں برادر مکرم بدر عالم صاحب بھی تشریف لائے ہمارے ڈویژن فیصل آباد کے صدر ہیں
آج کی کانفرنس میں مولانا نعمان فاروقی ضیاء الرحمان صاحب ہمارے بڑے ہی پیارے ضیاء الرحمان فاروقی رحمت اللہ علیہ شہید ناموس صحابہ ان کے فرزند اور ان کے بیٹے اور ان کے نقش قدم پر چل رہے اور مفتی حسن صاحب اللہ کا ولی ہے جس نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو مفتی حسن اور مفتی حسن صاحب کا ایک قول آپ کو بتاؤں ختم نبوت کے کام کے حوالے سے مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے کام کے لیے ایک گھنٹہ بھی نکالتے ہیں ایک دن بھی نکالتے ہیں تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں شہادت باللہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ آدمی جنتی ہے تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت اور اس بات کے بعد میں یہ کہوں گا امیر محترم کی موجودگی میں کہ امیر محترم مجھے تو یہ سارے نورانی چہرے جنتی نظر آئے یہ پورا مجمع جنتی ہے یہ گارڈ پولیس والے کھڑے ہیں وہ بھی جنتی جو اس مجمع میں تشریف فرما ہے مفتی صاحب کی کوئی عام بات تھوڑی ہے وہ محقق آدمی ہے زندگی گزر گئی ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے میں اپنے امیر محترم سے اپنی جماعت کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں بیان تو امیر محترم ہی آج کریں گے ہماری جماعت کا مقصد ہماری جماعت کی غرض و غایت ہماری جماعت کا دستور ختم نبوت کا تحفظ عظمت صحابہ کا تحفظ اور عظمت اہل بیت کا تحفظ ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت جس کی بنیاد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ مولانا ضیاء الرحمان مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ اور مولانا مکی حجازی مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ حرم میں درس دیتے ہیں مولانا خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کے ساتھ ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس جماعت کا بنیاد بیت اللہ میں بیٹھ کر یہ جماعت کوئی عام جماعت نہیں اور آج تک میری جماعت کسی سینی جماعت کے ساتھ اختلاف نہیں کیا ہر کے ساتھ مل کر چلی ہے تعاون علی البر والتقوی تعاون کیا ہے کوٹ مومن کے لوگوں تو بھی بتاؤ کہ آج تک میری جماعت تحصیل قوم کوٹ مومن میں کوئی ایسی نہیں جماعت ہے کہ جس کے ساتھ تعاون نہ کیا ہمارا کسی جماعت سے اختلاف نہیں سب ہماری جماعت نہیں ہمارا کسی بزرگ سے اختلاف نہیں ہے سب ہمارے سروں کا تاج ہے ہر سٹیج پر ہمیں نظر آتے ہو اور ہم آپ کو نظر آتے ہو ہر کام میں ہمیں آپ پہلے پاؤ گے پہلے انشاءاللہ ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کوٹ مومن میں مولانا سے اپنے امیر محترم سے گرز کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کوٹ مومن تشریف کے چکوک تک اور ڈیروں قصبوں تک انٹرنیشنل ختم نبوت کا تعارف ہو چکا ہے اور یہ جھنڈا لہرا الحمدللہ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انٹرنیشنل ختم نبوت کوٹ مومن یہ ہمارا مرکز
غربی مسجد میں مولانا سے عرض یہ بھی کروں پچھلے دنوں میں ہماری جماعت میں تحصیل بھر کے علماء کنونشن کی جس میں 150 علماء کو بلا کر ختم نبوت کا کاز اور ختم نبوت کے مشن سے متعارف کر یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کو دعوت ہے یوں جماعت ہوتی ہے دیکھا ہر طرف جماعت کے جھنڈے میں نے اپنی ساری تسلیموں سے ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی میری جماعت کا کوئی بھی جلسہ کانفرنس ہو وہ جھنڈوں سے مزین ہو اور جھنڈوں کے ساتھ اس کا تعارف نظر آئے ہر جماعت کی پہچان کو چیز ہوتی ہے اور آج امیر محترم ہمارے موجود ہیں الحمدللہ میں امیر محترم کی موجودگی میں ان حضرات کو تمام حضرات کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے اس جماعت کے کاز کو بڑھایا ہے جماعت کے کاز کو چلایا ہے اس کے لیے محنت کی ہے آخری بات کہوں گا آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں امیر محترم کی موجودگی میں تمام علماء کرام کو کوٹ مومن کی جتنی دینی جماعتیں ہیں جتنی دین پر کام کر رہے لوگ سب کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے امیر محترم کی موجودگی میں علماء کو کوئی تکلیف ہو علماء کو کوئی پریشانی ہو مدارس کی مساجد کی انشاءاللہ العزیز آپ کا خادم ضلع سرگودا میں قاری احمد علی موجود ہے آپ مجھے خدمت کا موقع دیجیے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت کے لیے تیار نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قاری احمد علی ندیم صاحب صحابہ کی عظمت کا معاملہ ہو صحابہ کے شان اور مقام کا معاملہ ہو اہل بیت کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو ہماری جماعت صف اول پہ آپ کو نظر آئے انشاءاللہ ازما کر دیکھیں ہم نے جب کوٹ مومن میں پاؤں رکھا تھا ایک مرد قلندر غلام مصطفیٰ رانجھا تھا مولانا یاسر سے ہماری کوئی اتنا تعارف نہیں تھا اس مسجد میں آ کر میرے شریف رشید علامہ مولانا محمد عثمان صاحب طرف دیا کرتے تھے آج وہ سٹیج پر موجود ہیں انشاءاللہ آپ سے مقابلہ الحمدللہ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کروایا تھا قادیانیوں کی دکانوں سے ہم نے پرانی آیات جو تھی اس کو صاف کروایا یہ ہمارا پہلا کام مرزائیوں پہ لعنت ہاتھ اٹھا کے پنجہ بنا کے مرزائیوں پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت مرزا غلام قادیانی پہ لعنت تاجدار ختم نبوت مجھے کسی نے کہا کہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ہوا الحمدللہ میں نے قانونی راستہ اختیار کیا اپنے کارکنوں کو پریشان نہیں کیا میں نے کسی کوٹ مومن کے ساتھی کو پریشان نہیں کیا کہ تم ڈنڈا لو اس کی دکان کے شیشے توڑو نہیں ایسے کیا میں نے قانونی راستہ اختیار کیا اور فوٹو بنے کہ جب پولیس انتظامیہ آ کر ان قادیانیوں کی دکانوں سے پرانی آیات محفوظ کر رہے تھے اور جس سے یہ ظاہر تھا کہ یہ مسلمانوں کی دکان ہے اور ان سے صفائی کرواتی تھی اور قادیانیوں کو اس کی بہت بڑی اور الحمدللہ کوٹ مومن میں بہت سے قادیانی الحمدللہ مسلمان بھی یہ بھی ان علماء کی محنت ہے یہ سب علماء بیٹھے ہیں سب کی محنت ہے اور ان کی محنت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کروں
کہ ہماری جماعت کا قائد اعظم ناموس رسالت عظمت صحابہ و آل بیت، اس کے لیے ہمارا ساتھ دو گے؟ بولو نا، ساتھ دو گے؟ یہ قائد تیرا ایک اشارہ، ہاتھ اٹھا کے حاضر حاضر خود ہمارا، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہماری جماعت کا دستور اور منشور ہے۔ میں آپ آئندہ سال دیکھنا چاہتا ہوں مولانا سرپرست مقصود عالم صاحب اور یاسر فرحان صاحب، ان سے بھی مفتی مولانا یاسر صدیق صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلے سال تک اللہ نے زندگی رکھی تو کوٹ محمد کی پوری تحصیل میں ہر یونین کونسل میں انٹرنیشنل ختم نبوت کا یونٹ ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی انشاءاللہ جذبہ رکھتے ہیں، جنتی بنو گے۔ پیر میر علی شاہ نے کیا کہا تھا؟ جو ختم نبوت کا کام کرے گا نا، حضور کا اس کی پشت کے پیچھے ہاتھ رکھا۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو آپ حضرات سے یہی ہے، آج اپنی جماعت کا تعارف کروایا ہے حضرت کی موجودگی میں، امیر محترم کو اپنے کارکنوں کی، اپنی عہدیداران کی پراگرس بتائی ہے۔ امیر محترم جو صدر ہوتا ہے، جو لیڈ کرنے والا لیڈر ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں، نہ کہ تقریر شعلہ نوا کرتے ہیں۔ میرا یہ ہمیشہ اصول ہے، میں دستوری آدمی ہوں۔ حضرت چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ سبق پڑھایا تھا، حضرت مکی رحمت اللہ علیہ نے سبق کی تحقیق کروائی تھی، اس کو لے کر چلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت کو آج پوری تحصیل کا جو ورک تھا، اپنے کارکنوں کا، علماء کرام کا، وہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو صحابہ کی عظمت کا دفاع مولانا چنوٹی کیا کرتے تھے، اور ہم بھی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ مولانا اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ جب بھوک ہڑتال کی تھی نا جیل میں، تو مولانا چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے جا کر ملے تھے اور بھوک ہڑتال ختم کروائی تھی۔ مولانا چنوٹی رحمت اللہ علیہ وہ شخص تھا نا کہ جہاں لوگ ڈرا کرتے تھے کہ اب کون جائے ملاقات پہ، اب کون جائے پیچھے، وہ مرد کلندر ناموس صحابہ کے اسیروں کے پیچھے جایا کرتے تھے، جیلوں میں جایا کرتے تھے، ملاقات کیا کرتے تھے، ان کے رہائی کے اسباب بنایا کرتے تھے۔ وہ مرد کلندر آج تک الحمدللہ اس مشن کو لے کر ان کے جانشین، ان کے فرزند اور مولانا الیاس چنوٹی صاحب بھی لے کر پھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے دست و بازو بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں، تمام دوستوں کو کہتا ہوں، سیاست اپنی جگہ پہ رکھو، برادریاں اپنی جگہ پہ رکھو، مسلک اپنی جگہ پہ رکھو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، تینوں مکاتب خبر فکر کو دعوت دیتا ہوں۔ مضبوط پلیٹ فارم ہے، آجو سب جمع ہو جائے، صحابہ کی عزت کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، اہل بیت کی عزت کے لیے، ارے سب نے مل کر اس بل کو پیش کروایا، اور وہ بل جو ہے جو صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کی شان کا، صحابہ کے مقام کا، اہل بیت کے مقام کا بل وہ پاس ہو گیا ہے، اور صدر کو دستخط کر کے اس کو عمل کی طور پر، قانونی طور پر، قانونی شکل دے کر عمل میں لانا چاہیے تھا۔ لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے، لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے۔ چور 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 نہیں، چور ہوتا، چور 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 قانون بن گیا، چوروں کے ہاتھ کاٹو، قانون بن گیا، چوروں کے ہاتھ کاٹو۔ چور بن گیا لالا، پوچھا تم چور ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو ماننے والے،
پتہ چلتا ہے نہ کہ ماننے والے ہم ہیں یا تم چور. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان صحابہ، شان اہل بیت. چور نے کان بچا دیا شور. اگر تو چور نہیں ہے تو شور کس بات کا؟ اگر تو چور نہیں ہے تو شور کس بات کا؟ اس قانون سے دشمن علی کا بھی راستہ بند ہوا ہے. اس قانون سے آل بیت کے دشمن کا بھی راستہ بند ہے. اس قانون سے فاطمہ الزہرا حضور کی لشتے جگر کی توہین کرنے والوں کا بھی راستہ بند ہے. اور صحابہ کی گستاخوں کا بھی راستہ بند ہے. اگر چور نہیں ہو تو شور کس بات کا؟ انہیں تو سب سے پہلے کہنا چاہیے ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہمیں اس قانون سے کوئی اختلاف نہیں. انہیں پہلے ہم اس قانون کی تائید کرتے ہیں، اس کو نافذ العمل ہونا چاہیے. اور میں گورنمنٹ پاکستان کو کہتا ہوں کہ اگر ملک میں مذہبی فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا بات ڈنکے کی جو کہہ رہا ہوں اپنے امیر محترم کی موجودگی میں کہ اگر تم نے مذہبی دہشت گردی یا فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا ہے تو ناموس صحابہ و اہل بیت کے بل پاس ہونے کے بعد اس کو قانونی شکل دے کر اس کو لاگو کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے اللہ رب الجلال ہم سب کا حامی ناصر ہے. میرے امیر محترم مولانا محمد الیاس چنوتی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد جو ترتیب ہے مہمان سارے آ رہے ہیں. الحمدللہ مہمان سارے آ رہے ہیں. مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، مولانا فاروقی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور فاروق معاویہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. سارے ماشاءاللہ. اب وہ رات جانے کہ تم جانو انشاءاللہ بڑی برکات ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.